الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما دخلت صفية بنت حيي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسطاته حضر ناس وحضرت معهم ليكون فيها قسم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال قوموا عن أمكم فلما كان من العشي حضرنا فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلينا في طرف ردائه نحو من مد ونصف من تمر عجوة فقال كلوا من وليمة أمكم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور ختم نبوت کے لیے منتخب فرمایا۔ آپ کے لیے کچھ افراد اور شخصیات کو منتخب فرمایا۔ یہ افراد اور وہ شخصیات وہ ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی پائی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک کلمہ بھی پڑھا اور حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ میں ان افراد اور شخصیات کو 3 اقسام پر تقسیم کرتا ہوں کہ یہ 3 قسم کے افراد تھے۔ اس کی وجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 ضرورتیں یا 3 خواہشات تھیں۔ نمبر 1، اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2، ازواج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 3، آل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ضرورت اور خواہش یہ تھی کہ آپ کا دین عرب و عجم میں پہنچے، کچے پکے گھر میں پہنچے، دنیا میں پھیل جائے اور دنیا پہ غالب ہو جائے۔ اس ضرورت کو پورا کیا اصحاب پیغمبر نے۔ آپ کی دوسری ضرورت اور خواہش یہ تھی کہ آپ کی خلوت کی زندگی جلوت میں جائے، آپ کی نجی زندگی امت کے سامنے آئے۔ آپ مردوں کے نبی ہیں، عورتوں کے نبی ہیں، پیغمبر اسوہ حسنہ ایسے ہیں کہ ان کی نجی زندگی اور باہر کی زندگی سب امت نے اپنانی ہے۔ اس کے لیے انتخاب کیا ازواج پیغمبر کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری ضرورت اور خواہش کیا آپ کی تمنا ہے اللہ میرا دین غالب ہوا، میری گھر کی زندگی باہر چلی گئی، اب میں چاہتا ہوں تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں اور قتل کر دیا جاؤں۔ ادھر کفار کی تمنا اور آرزو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ اللہ کے نبی اگر کفار کے ہاتھوں شہید ہو جاتے، آپ کی تمنا آرزو خواہش پوری ہوتی، لیکن کفار بھی خوش ہوتے، ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوتی کہ ہم نے حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیا ہے۔ اللہ نے اس کے لیے انتخاب کیا آل پیغمبر حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا۔ کیوں؟ بیٹے کا کٹ جانا باپ کا کٹ جانا ہے۔ کبھی انسان اپنی ذات پر اولاد کو ترجیح دیتا ہے، گھر میں ڈاکو آئیں، دشمن آ جائیں، وہ اولاد کو مارنا چاہیں تو باپ اور ماں کہتے ہیں ہمیں مار دو، ہمارے بیٹوں کو چھوڑ دو۔ حضرت حسین ابن علی شہید ہو گئے، اور بیٹے کا کٹ جانا باپ کا کٹ جانا ہے۔ حسین پیغمبر کا لخت جگر ہے، پیغمبر کے جسم کے ٹکڑے ہیں، فاطمہ الزہرا کی اولاد ہے رضی اللہ تعالی عنہم۔ اس کے لیے انتخاب آل پیغمبر کا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دنیا میں غالب ہو، انتخاب اصحاب پیغمبر کا۔ گھر کی زندگی باہر جائے، انتخاب ازواج پیغمبر کا۔ پیغمبر اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، انتخاب آل پیغمبر کا۔ اس لیے ہم سبق میں ان موضوعات پر بات کریں گے۔ ایک سبق اصحاب پیغمبر کے بارے میں ہمارے نظریات عقائد کیا ہونے چاہیے۔ دوسرا سبق ازواج پیغمبر، ان کے بارے میں عقائد و نظریات کیا ہونے چاہیے۔ تیسرا آل پیغمبر، ان کے بارے میں نظریات و عقائد کیا ہونے چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک چوتھا سبق بہت اہم یہ ہوگا، جہاں اصحاب پیغمبر ازواج پیغمبر میں اختلاف ہوا، اصحاب پیغمبر آل پیغمبر میں اختلاف ہوا اور باہمی نزاع ہوا، حتیٰ کہ نوبت جنگ و جدال تک بھی پہنچی۔ اس کو مشاجرات صحابہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم۔ اس پر ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے؟ لہٰذا ہمارا آج کا سبق ہوگا سبق نمبر 2، ازواج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا موقف کیا ہے۔ اس پر میں بات کروں گا۔ پہلے اجمال کے ساتھ عقائد سماعت فرمائیں، نظریات، پھر میں ایک ایک پر دلیل اور قدر تفصیل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے آپ اجمالاً اور اختصاراً نظریات سماعت فرمائیں۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے بارے میں 10 بنیادی اور اساسی عقائد و نظریات ہیں۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے بارے میں عقیدہ نمبر 1، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے والی خواتین کو کہتے ہیں۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے بارے میں عقیدہ نمبر 2، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اللہ کا انتخاب ہیں۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے بارے میں عقیدہ نمبر 3، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن ایمان والے مردوں اور عورتوں کی مائیں ہیں۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے بارے میں عقیدہ نمبر 4، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کی تعداد 11 ہیں، جن کے نام یہ ہیں: ام المؤمنین سیدہ خدیجہ بنت خویلد، ام المؤمنین سیدہ زینب بنت خزیمہ، ام المؤمنین سیدہ زینب بنت جحش، ام المؤمنین سیدہ سودا بنت زمع، ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان، ام المؤمنین سیدہ حفصہ بنت عمر، ام المؤمنین سیدہ جویریہ بنت حارث، ام المؤمنین سیدہ صفیہ بنت حیی، ام المؤمنین سیدہ میمونہ بنت حارث، ام المؤمنین سیدہ عائشہ بنت ابی بکر، ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے بارے میں عقیدہ نمبر 5، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن میں سے سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا اور سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انتقال فرما گئیں۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے بارے میں عقیدہ نمبر 6، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن میں سے بیک وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 9 زوجات رہی ہیں۔
ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے بارے میں عقیدہ نمبر 7، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن پاک دامن تھی۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے بارے میں عقیدہ نمبر 8، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اہل بیت کا اولین کامل ترین فرد ہیں۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے بارے میں عقیدہ نمبر 9، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عدت وفات نہیں ہے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے بارے عقیدہ نمبر 10، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن میں سے کسی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی امتی کا نکاح جائز نہیں۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے بارے میں جو ہمارے 10 عقائد ہیں، ان میں سے ایک عقیدہ پر میں قدر تفصیل اور دلیل کے ساتھ اور حوالہ جات کے ساتھ آپ کی خدمت میں گفتگو کرتا ہوں، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں اور نوٹ کر لیں۔ عقیدہ نمبر 1، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے بارے میں عقیدہ نمبر 1، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے والی خواتین کو ازواج مطہرات کہتے ہیں، یعنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے والی خواتین کو کہتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اس آیت کی بنیاد پر پیغمبر کی بیویوں کو امہات المؤمنین، پیغمبر کے نکاح میں آنے والی خواتین کو ازواج مطہرات کہتے ہیں۔ قرآن نے کہا وازواجہ، پیغمبر کے نکاح میں آنے والی عورت یہ پیغمبر کی بیوی ہے، تو پیغمبر کی بیویوں کو ہم نے ازواج کہا، اس کی وجہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6، اور ان کو مطہرات کہا سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی وجہ سے۔ گویا کہ پیغمبر کی بیویوں کو ازواج کہنا یہ بھی قرآن سے ثابت، پھر ان ازواج کو مطہرات کہنا یہ بھی قرآن کریم سے ثابت ہے، تو یہ نظریہ قرآن کریم کے مطابق ہے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے بارے میں عقیدہ نمبر 2، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، یعنی یہ رب کا انتخاب ہے، یہ نبی کا اپنا انتخاب نہیں ہے۔ امام ابو عبداللہ محمد بن محمد العبدری الفاسی رحمہ اللہ تعالی، وفات 737 ہجری، یہ ابن الحاج کے نام سے معروف ہے، المدخل الابدری میں تحریر کرتے ہیں، الا تری الی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللاتی اختارہن اللہ لہ علیہ الصلاۃ والسلام واصطفاہن لما علم اللہ سبحانہ وتعالی ما فیہن من الشیم الکریمہ والاحوال العالیۃ المرضیہ، کیا تم نہیں دیکھتے پیغمبر کی بیویاں وہ ہیں جن کا خدا نے خود انتخاب فرمایا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں بلند اخلاق ہیں اور ان میں پسندیدہ صفات موجود تھیں۔ دلیل امام ابو الفتح محمد بن الیعمری رحمہ اللہ، وفات 734 ہجری، عیون العصر فی فنون المغازی والشمائل والسیر، اس میں روایت نقل کرتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما تزوجت شیئا من نسائی ولا زوجت شیئا من بناتی الا بوحی جاء به جبریل عن ربی عز وجل، میں نے جب بھی کسی عورت سے نکاح کیا ہے یا میں نے جب بھی کسی مرد کو اپنی بیٹی نکاح میں دی ہے تو میں نے وحی کے ساتھ ہی دی ہے اور وحی کے ساتھ ہی لی ہے جو جبریل میرے پاس لے کر آئے، یعنی بیٹی کسی کے لی اپنے نکاح میں، اپنی بیٹی کو دیا کسی کے نکاح میں
تو وحی کی بنیاد پہ دیا ہے۔ اس کا معنی یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ دلیل دوسری بڑی اہم، غور فرمائیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین پہ منافقین مدینہ نے الزام لگایا، اگرچہ 3 صحابہ جن میں صحابیہ بھی ہیں سادگی کی بنیاد پہ پروپیگنڈا کے شکار ہوئے، لیکن اصل منافقین مدینہ تھے الزام لگانے والے۔ ام المومنین پہ الزام لگا، ام المومنین کی صفائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔ میری یا کسی کی بیوی پہ الزام لگے ہم صفائی دیتے ہیں، پیغمبر کی بیوی پہ الزام لگا آپ صفائی نہیں دے رہے، کیوں؟ اس لیے کہ انتخاب اللہ کے نبی کا نہیں تھا، اللہ کا انتخاب تھا تو اللہ نے صفائی بھی دی ہے، جس کا انتخاب وہ صفائی دیتا ہے۔ تو زوجہ مطہرہ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگنا اور اس کی صفائی اللہ کی طرف سے پیش آنا اس بات کی دلیل ہے یہ انتخاب اللہ کی ذات کا ہے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے بارے میں عقیدہ نمبر 3، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن ایمان والے مردوں اور عورتوں کی مائیں ہیں، یعنی جو پیغمبر کے نکاح میں آنے والی عورتیں ہیں یہ تمام کلمہ گو مومن مردوں اور تمام کلمہ گو عورتوں کی مائیں ہیں۔ قاضی ابو الفضل ایاز بن موسیٰ بن ایاز مالکی رحمہ اللہ تعالی وفات 544 ہجری، الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الفصل الخامس میں لکھتے ہیں، ومن توقیرہ صلی اللہ علیہ وسلم و برہ بر آلہ و ذریتہ و امہات المؤمنین ازواجہ۔ پیغمبر کی تعظیم کا ایک حصہ یہ ہے ان کی اولاد کی تعظیم کی جائے اور امہات المومنین جو پیغمبر کی بیویاں ہیں ان کی تعظیم کی جائے۔ تو دیکھیں ازواج مطہرات کو ایمان والوں کی مائیں کہا۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ وفات 362 ہجری، بیان القرآن سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6 کے تحت لکھتے ہیں، ازواج کا امہات ہونا باعتبار تعظیم کے ہے اور تعظیم کی ایک نوع تحریم بھی ہے، اس لیے تحریم بھی واقع ہوئی۔ اور جب امویت کی اصل حقیقت تعظیم ہے، امویت کا معنی ماں ہونا، جب امویت کی اصل حقیقت تعظیم ہے تو ازواج مطہرات امہات المؤمنین بھی ہیں۔ دلیل پیغمبر کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ دلیل حدیث پاک امام ابو عبداللہ محمد بن سعد بن منی الہاشمی البصری رحمہ اللہ تعالی وفات 230 ہجری، الطبقات الکبریٰ ذکر من کان یصلح لہ الدخول علی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، انا ام الرجال منکم والنساء، میں تم میں سے جو مرد ہیں وہ جو تم میں سے عورتیں ہیں، میں تمام کی ماں ہوں، میں تمام کی ماں ہوں۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ تمام ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ اور مسند احمد حدیث نمبر 14576، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہ جب حضرت صفیہ لما دخلت صفیۃ بنت حیی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فستاتہ حضر ناس و حضرت معہ لیکون فیہا قسم فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقوموا عن امکم فلما کان من العشی حضرنا فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الینا فی طرف ردائی نحو من مد و نصف من تمر عجوہ فقال کلوا من ولیمت امکم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت صفیہ بنت حیی سے ہوا، کہتے جب وہاں ولیمہ تھا تو اس موقع پہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا قوموا عن امکم، اپنی ماں کا کھانا ہے تم یہاں سے اٹھو، اور جب رات کا کھانا تھا تو آپ نے خود فرمایا کہ آؤ اور اپنی ماں کے ولیمے کا کھانا کھاؤ۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین قرار دیا ہے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے بارے میں عقیدہ نمبر 4، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کی تعداد 11 ہے۔ علامہ ابو عبداللہ محمد بن عبد الباقی بن یوسف الزرقانی رحمہ اللہ، وفات 1122 ہجری، شرح الزرقانی علی المواہب، کہتے ہیں انہن 11 امرأۃ ست من قریش، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 11 بیویاں آئی ہیں، جن میں سے خدیجہ بنت خویلد، عائشہ بنت ابی بکر، حفصہ بنت عمر بن خطاب، ام حبیبہ بنت ابی سفیان، ام سلمہ بنت ابی امیہ، سودہ بنت زمع رضی اللہ عنہن۔ یہ 6 وہ ہیں جو قریش میں سے ہیں، اور 4 زینب بنت جہش، میمونہ بنت حارث ہلالیہ، زینب بنت خزیمہ ہلالیہ، جویریہ بنت حارث خزائیہ۔ یہ عرب ہیں لیکن قریش میں سے نہیں ہیں۔ اور وواحدۃ غیر عربیت من بنی اسرائیل وہی صفیۃ بنت حیی من بنی النذیر، اور ایک عورت جو غیر عربی ہے، بنی اسرائیل سے تعلق رکھتی ہے، صفیہ بنت حیی بن اخدب، یہ بنو نذیر سے تھی۔ تو 11 ازواج مطہرات آپ کے نکاح میں تھی، جن میں 6 قریش میں، 4 ویسے عرب سے، اور ایک اسرائیل سے تعلق اسرائیلی، یعنی وہ غیر عربی ہیں۔ حضرت شیخ التفسیر مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمہ اللہ تعالی، وفات 1394 ہجری، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھتے ہیں آپ کے ازواج مطہرات 11 تھی، جن میں سے 2 نے آپ کی حیات ہی میں انتقال کیا، ایک خدیجہ، دوسری زینب بنت خزیمہ، اور 9 بیویاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حیات تھی۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے بارے میں عقیدہ نمبر 5، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن میں سے سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا اور سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انتقال فرما گئی تھی۔ حافظ شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن ابی بکر المعروف ابن القیم جوزیہ رحمہ اللہ تعالی، وفات 751 ہجری، زاد المعاد فصل فی ازواجہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں خدیجہ تو بنت خویلد القرشیہ الاسدیہ تزوج بہا قبل النبوہ فماتت قبل الہجرہ ب3 سنین۔ خدیجہ بنت خویلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح اعلان نبوت سے فرمایا، اور ہجرت کے 3 سال پہلے یعنی 10 نبوی میں ان کا انتقال ہوا۔ ثم تزوج زینب بنت خزیمہ بنت الحارث القیسیہ من بنی ہلال بن عامر وتوفیت عندہ بعد ضمہ لہا بشہرین۔ پھر ان کے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ یہ نکاح میں آنے کے 2 ماہ بعد انتقال فرما گئی ہے۔ یہاں ایک سوال اور اس کا جواب ذہن نشین فرما لیں۔ سوال کیا ہے؟ ابھی حدیث پاک آپ نے بیان کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جب بھی کسی سے نکاح کیا تو وہی سے کیا، جب بھی میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی کو دیا تو وہی سے دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا یہ تو وحی کے آنے سے پہلے ہوا۔ آپ کی عمر 25 سال تھی جب نکاح ہوا، اور وحی آئی جب آپ کی عمر 40 سال تھی، تو وحی آنے کے 15 سال پہلے نکاح ہوا۔ تو اس حدیث کا معنی کیا ہوگا کہ ما تزوجت بشیء من نسائی وما زوجت بشیء من بناتی الا بوحی جاء به جبرائیل، کہ میں نے جب بھی نکاح کیا ہے تو وحی کے ساتھ کیا ہے، تو بھی تو وحی آئی نہیں۔
جواب ذہن نشین فرما لیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام اعلان نبوت سے قبل بھی ہو خلاف شریعت نہیں ہوتا، خلاف شریعت نہیں ہوتا۔ کیوں؟ نبی معصوم ہوتا ہے، اعلان نبوت کے بعد بھی، اعلان نبوت سے پہلے بھی، تو آپ کا غیر شرعی نہیں تھا۔ اور اگر یہ نکاح ٹھیک نہ ہوتا تو جبرائیل امین اعلان نبوت کے بعد وحی لاتے اور اس کو ختم فرما دیتے۔ تو اس کو برقرار رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ یہ معنی ہے کہ وحی آئی تو میں نے نکاح کیا، لیکن جب تک وحی نہیں آئی تو وہ بھی نکاح اللہ کا پسندیدہ نکاح تھا۔ اگر اللہ کا پسندیدہ نہ ہوتا تو بعد میں وحی آ کر اس کو ختم کر دیتی۔ آپ نے اصول سنا ہوگا کہ ہمارے ایک اصول ہے کہ شرائع من قبلنا، کہ ہم سے پہلی جو شریعتیں ہیں اگر ہماری شریعت اس کو منسوخ نہ کرے وہ ہماری شریعت شمار ہوتی ہیں، اگر ہماری شریعت منسوخ کر دے تو پھر اس کو ہماری شریعت شمار نہیں کیا جاتا۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے بارے میں عقیدہ نمبر 6، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن میں سے بیک وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 9 ازواج تھیں۔ حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب ابو حفص عمر بن کثیر دمشقی رحمہ اللہ تعالی، وفات 774 ہجری، السیرۃ النبویہ، کہتے ہیں لا خلاف انہ علیہ السلام توفی عن 9، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کے نکاح میں 9 بیویاں موجود تھیں۔ وہ کون سی تھیں؟ فرمایا عائشہ بنت ابو بکر صدیق، حفصہ بنت عمر بن خطاب، ام حبیبہ، رملہ بنت ابی سفیان، زینب بنت جحش، ام سلمہ، ہند بنت ابی امیہ، میمونہ بنت حارث ہلالیہ، سودہ بنت زمع، جویریہ بنت حارث، صفیہ بنت حیی۔ اللہ ان سے راضی ہے، اے اللہ تو گواہ رہنا ہم بھی ان تمام سے راضی ہیں۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے بارے میں عقیدہ نمبر 7، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن پاک دامن تھی، یعنی با حیا تھی، اچھے کردار کے مالک تھی۔ ان کا کردار ایسا نہیں تھا کہ جس پر انگلی اٹھائی جا سکے۔ قرآن کریم میں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاکیزہ اور ہر قسم کی وہ نجاست سے پاک تھی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ قرآن کریم سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حافظ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تم اہل بیت سے ہر قسم کی گندگی دور رکھے اور تمہیں خوب پاکیزہ بنائے۔ میں بارہا یہ بات کہتا ہوں کہ اس میں ترجمہ صرف یہ نہ کرے کہ دور کر دے، دور رکھے، یعنی ان کے قریب نجاست کو آنے ہی نہیں دیا۔ حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی رحمہ اللہ، وفات 774 ہجری، تفسیر القرآن الکریم میں فرماتے ہیں وقال عکرمہ من شاء باہلتہ، جو شخص چاہے میں اسے مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ انہا نزلت فی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے۔ تو اس آیت سے جہاں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا اہل بیت ہونا ثابت ہوتا ہے، وہاں ان کا پاک دامن ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صرف عفت اور پاک دامنی کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی کئی آیات کو نازل فرمایا ہے، بلکہ 10 آیات بنتی ہیں۔ تفسیر القرآن الکریم حضرت حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی رحمہ اللہ، وفات 774 ہجری، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوہ شرا لکم بل هو خیر لکم۔ اس کے تحت لکھتے ہیں هذه العشر الآیات كلها نزلت فی شان عائشہ
ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن، کہ یہ 10 آیات وہ ہیں جو ام المؤمن امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حق میں نازل ہوئیں۔ حین رماہا اہل الافک والبہتان من المنافقین بما قالوہ من الکذب البحت والفریہ التي غار اللہ تعالی لہا ولنبیہ صلوات اللہ وسلام علیہ فانزل اللہ براءتها صیانة لعرض الرسول علیہ السلام علیہ افضل الصلاۃ والسلام، کہ جب منافقین نے ام المؤمن عائشہ پر بہتان باندھا اور تہمت لگائی، اللہ نے 10 آیات نازل فرمائیں اور اللہ نے ان کی برات کو نازل کیا۔ یہاں ابن کثیر رحمہ اللہ نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا ہے، کہتے ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ بَرَاءَتَهُ صِيَانَةً لِعِرْضِ الرَّسُولِ، توجہ رکھیں، فَأَنزَلَ اللَّهُ بَرَاءَتَهَا صِيَانَةً لِعِرْضِ الرَّسُولِ، فَأَنزَلَ اللَّهُ بَرَاءَتَهَا صِيَانَةً لِعِرْضِ الرَّسُولِ علیہ افضل الصلوات والسلام، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی براءت کا اعلان فرمایا اپنے پیغمبر کی عزت کا دفاع کرنے کے لیے، اپنے پیغمبر کی عزت کا دفاع کرنے کے لیے اللہ نے 10 آیات کو نازل فرمایا۔ اور ایک اہم دلیل ذہن نشین فرما لیں، انسانی سوسائٹی میں کسی بھی انسان کی بیوی کا بد کردار ہونا یہ اس کے لیے عار ہے، اس کے اندر عیب ہے، اس کے اوپر بہت بڑا الزام ہے۔ ایسا شخص قیادت کرنے کا اہل شمار نہیں کیا جاتا، لوگ اس کو قابل اتباع نہیں سمجھتے، لوگ اس سے عقیدت اور محبت نہیں رکھتے۔ اگر پیغمبر کے نکاح میں آنے والی کوئی عورت کردار کی اچھی نہ ہوتی، یہ نبی پر وہ الزام ہوتا اور وہ پیغمبر میں عیب ہوتا کہ عرب کا معاشرہ اس شخص کو کبھی قبول نہ کرتا۔ اس لیے پیغمبر کی بیویوں کو پاک دامن رکھ کے اللہ نے پیغمبر کو ہر قسم کے ظاہری سوسائٹی کے آپ سے بھی پاک رکھا ہے تاکہ لوگ نبی کی ذات پر انگلی نہ اٹھا سکیں۔ چنانچہ حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی رحمہ اللہ، وفات 774 ہجری رحمہ اللہ تعالی، تفسیر القرآن الکریم میں یہ بات فرماتے ہیں کہ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب الزام لگا، اللہ نے ان کا دفاع کیا اور ان کی برات نازل کی، اور ساتھ فرماتے ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ بَرَاءَتَهُ صِيَانَةً لِعِرْضِ الرَّسُولِ، اللہ نے پیغمبر کی بیوی کی برات کو اعلان کیا نبی کی عزت کے دفاع کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ پیغمبر کی عزت محفوظ ہے، پیغمبر پاک دامن ہے، پیغمبر اس انسانی سوسائٹی کی عیب سے پاک ہے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے بارے میں عقیدہ نمبر 8، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اہل بیت کا اولین کامل ترین فرد ہیں۔ شیخ محمد طاہر بن عاشور رحمہ اللہ تعالی، وفات 1393 ہجری، تفسیر التحریر والتنویر، کہتے ہیں ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہن اہل بیتہ بصریح الآیہ، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آیت کی صراحت کی بنیاد پر اہل بیت میں شامل ہیں، یعنی تصریح آیت کی بالکل واضح قرآن کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، بالکل واضح کیا ہے کہ پیغمبر کی بیویاں یہ اہل بیت ہیں۔ اور دلیل سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اپنے گھروں میں سکون سے رہو، قدیم جاہلیت کی طرح زیب و زینت کے اظہار کر کے باہر نہ نکلو، پیغمبر کی بیویوں کہا جا رہا ہے نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور رکھے اور اللہ چاہتا ہے تمہیں پاکیزہ رکھے۔
شیخ ابو زید عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبی رحمہ اللہ، وفات 875 ہجری۔ اس آیت کے تحت سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 تفسیر الثعالبی میں لکھتے ہیں لفظ الآیت یقتضی ان الزوجات من اہل البیت، یہ آیت بتا رہی ہے کہ پیغمبر کی بیویاں اہل بیت میں سے ہیں، لأن الآیت فیہن، اس لیے کہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے، والمخاطبۃ لہن، اور اس لیے اس آیت میں خطاب انہیں ہی کیا گیا ہے۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ اہل بیت کا کامل ترین فرد ہیں۔ پیغمبر کی بیویاں یہ بالکل وضاحت فرما رہی ہے۔ اور ایک عقلی دلیل ذہن نشین فرمائیں، ہم کہتے ہیں ازواج مطہرات اہل بیت کا اولین ترین اور کامل ترین فرد ہیں۔ کیوں؟ اہل بیت کی ترتیب کیا ہے؟ آدمی شادی کرتا ہے تو اس کے نکاح میں بیوی آتی ہے، اور جب بیوی آتی ہے تو پھر اس سے بیٹی پیدا ہوتی ہے، بیٹی پیدا ہوتی ہے، پھر اس کے نکاح کے لیے داماد آتا ہے، اور جب داماد اور بیوی بیٹی ملتے ہیں تو اس سے پھر اولاد پیدا ہوتی ہے۔ تو دیکھیں اہل بیت کی ترتیب کیا ہے، پہلے بیوی، بیوی کی وجہ سے بیٹی، بیٹی کی وجہ سے داماد، اور داماد کی وجہ سے اولاد۔ تو اہل بیت تو تبھی ہوں گے کہ جب پہلے بیوی ہو، پھر اس کے بعد بیٹی ہو، پھر داماد ہو، اور پھر ان کی اولاد ہو۔ تو کس قدر یہ عقل سے دور کی بات ہے کہ اہل بیت اولاد کو مانا جائے، داماد کو مانا جائے، اور اہل بیت بیوی کو نہ مانا جائے۔ اس لیے بیویاں پیغمبر پاک کی سب سے پہلا اہل بیت کا فرد ہیں اور کامل ترین فرد ہیں، جس کو ذہن نشین فرمائیں۔ ایک اور بات اچھی طرح سمجھیں، آپ ذرا عربی لغت اٹھا کے دیکھیں کہ بیت کا معنی کیا ہے، اہل البیت کا معنی کیا ہوگا۔ منجد میں ہے باتا بیتن و بیاتن و بیتوتتن و مبیتن و مباتن فی المکان اقام فیہ اللیل۔ بیت اس گھر کو کہتے ہیں جس میں آدمی رات گزارے، جس میں آدمی رات گزارے، اس مکان کا نام ہے بیت۔ تو اہل بیت کا معنی یہ ہوگا کہ وہ شخص جو رات کو آپ کے ساتھ رہے، اہل بیت ہے۔ نکاح کے بعد بیوی شوہر کے ساتھ، شوہر کے گھر میں، شوہر کے کمرے میں ہمیشہ رات گزارتی ہے۔ بیٹا کچھ وقت کے لیے ہے، کمرہ الگ، پھر گھر الگ، بیوی کچھ وقت کے لیے ہے، بیٹی کچھ وقت کے لیے ہے، اس کا کمرہ الگ، پھر اس کا گھر الگ۔ بیوی اول سے آخر دن تک شوہر کے کمرے ہی میں رات گزارتی ہے۔ تو اہل بیت کا فرد کامل اور پہلا فرد وہ بیوی ہوتی ہے۔ اور ایک اور بات یہ نشین فرمائیں، ہم اپنی سوسائٹی، ہم اپنے عرف، اپنے ماحول کو دیکھیں، ہمیشہ اہل بیت اور گھر والے بیوی کو کہا جاتا ہے۔ آپ کسی کی دعوت کریں اور کہیں جی آپ گھر والوں کو لائیں، اور دعوت میں آنے والا بیٹی کو لے آئے، داماد کو لے آئے، نواسوں کو لے آئے، اور بیوی کو نہ لائے، تو سب سے پہلا سوال ہوگا آپ کے گھر والے نہیں آئے، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کوئی بندہ کہ جی گھر والے تو ہیں، تو لوگ کہیں گے نہیں، گھر والے یہ نہیں ہے، گھر والے بیوی کو کہتے ہیں۔ تو ہماری سوسائٹی اور معاشرے کے اندر بھی اہل بیت کا اصل معنی، گھر والوں کا اصلی معنی وہ بیوی ہوا کرتا ہے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے بارے میں عقیدہ نمبر 9، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عدت وفات نہیں ہے۔ جب شوہر فوت ہوتا ہے تو اس کی بیوی پہ عدت وفات ہوتی ہے، اگر وہ امید کے ساتھ نہ ہو 4 ماہ 10 دن اس کی عدت ہے۔ لیکن پیغمبر کی بیوی کی پیغمبر کی وفات کے بعد کوئی عدت وفات نہیں۔ علامہ ابو عبداللہ محمد بن عبد الباقی بن یوسف الزرقانی رحمہ اللہ، وفات 1122 ہجری، شرح الزرقانی علی المواہب، المقصد الرابع، الفصل الثانی فیما خص اللہ بہ صلی اللہ علیہ وسلم، لکھتے ہیں لا عدت علی ازواجہ لأنہ حی، پیغمبر کی بیویوں پر کوئی عدت نہیں، کیوں؟ وہ بعد الوفات بھی زندہ ہیں۔ شیخ الحدیث
مولانا محمد زکریہ کاندلوی رحمہ اللہ تعالی وفات 1402 ہجری۔ اوجز المسالک الی موطا مالک باب ما جاء فی ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا عدت علیہن لأنہ حی فی قبرہ وکذالک سائر الانبیاء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر عدت وفات نہیں ہے کیونکہ آپ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، اور یہی معاملہ تمام انبیاء علیہ السلام کا ہے۔ دلیل سورۃ الاحزاب آیت نمبر 53 وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا ان ذالکم کان عند اللہ عظیما۔ تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ تم پیغمبر کو تکلیف دو صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ یہ جائز ہے ان کی وفات کے بعد ان کی بیویوں سے کبھی نکاح کرو، یہ تمہارا خدا کا عمل بہت بڑا جرم ہوگا۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابو بکر القرطبی رحمہ اللہ وفات 671 ہجری الجامع الاحکام القرآن میں لکھتے ہیں لا عدت علیہن، پیغمبر کی بیویوں پر عدت وفات نہیں ہے، لأنہا مدت تربص لا ينتظر بها الاباحہ وہو الصحیح، اس لیے کہ عدت وفات وہ مدت ہوتی ہے کہ جس میں نکاح کا انتظار ہوتا ہے، بعد میں نکاح کرنا ہوتا ہے۔ پیغمبر کی بیوی کے ساتھ تو کسی نے نکاح کرنا ہی نہیں، نکاح ہونا ہی نہیں، تو پھر انتظار کی مدت عدت وفات کی ضرورت کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ بات بالکل صحیح ہے، یہی بات بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اہم بات عقلی بطور دلیل کے ذہن نشین فرما لیں، نبی اور امتی کی موت میں فرق ہے۔ امتی پر موت آئے تو اس کے پورے جسم سے روح نکل جاتی ہے، نبی پاک پر موت آئے تو سر مبارک سے پاؤں مبارک تک جو روح پھیلی ہے وہ جسد اثر میں قلب اثر میں سمٹ جاتی ہے۔ تو جب پیغمبر کی روح قلب اثر میں موجود ہے تو پیغمبر کی روح کا جسم سے تعلق ٹوٹا نہیں ہے، تو پیغمبر کی بیوی بیوی رہی، وہ بیوہ بنی رہی ہے، تو عدت بیوہ کی ہوتی ہے، عدت بیوی کی نہیں ہوتی۔ اس لیے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی وفات کے بعد کوئی عدت نہیں ہے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے بارے میں عقیدہ نمبر 10، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن میں سے کسی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی امتی کا نکاح جائز نہیں ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ وفات 1362 ہجری، وفات 1362 ہجری۔ تفسیر بیان القرآن آیت نمبر 124 سورہ بقرہ ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، اس کے تحت فرماتے ہیں اور یہی حیات ہے جس میں حضرات انبیاء علیہ السلام شہداء سے بھی زیادہ امتیاز اور قوت رکھتے ہیں، حتیٰ کہ بعد موت ظاہری کے سلامت جسد کے ساتھ ایک اثر اس حیات کا اس عالم کے احکام میں یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مثل ازواج احیاء کے ان کی ازواج سے کسی کو نکاح جائز نہیں ہوتا اور ان کا مال میراث میں تقسیم نہیں ہوتا، بس اس حیات میں قوی تر حضرات انبیاء علیہم السلام ہیں۔ پیغمبر کی بیوی پیغمبر کی وفات کے بعد امت کے لیے حلال نہیں ہے کوئی ان کے ساتھ نکاح کرے۔ اسی طرح شیخ التفسیر مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمہ اللہ وفات 1394 ہجری، سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات مؤمنین کی محترم مائیں قرار دی گئی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی شخص کا ان سے نکاح کرنا ناجائز اور حرام قرار دیا گیا ہے۔ دلیل سورۃ الاحزاب آیت نمبر 53 ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ تم رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو، یہ تمہارا عمل خدا کے ہاں نہایت سنگین عمل ہوگا۔ اس آیت سے صراحتاً معلوم ہو رہا ہے کہ پیغمبر کی وفات کے بعد پیغمبر کی بیوی سے کسی کا نکاح نہیں ہوتا۔ عقلی دلیل ذہن نشین فرما لیں، نبی اور امتی کی موت میں فرق ہے۔ امتی پر موت آئے تو اس کی روح جو پورے جسم میں پھیلی ہے پورے جسم سے نکل جاتی ہے۔ پیغمبر پہ موت آئے اس کی روح جو پورے جسد اطہر میں پھیلی ہے وہ سر مبارک سے لے کر قلب وہ پاؤں مبارک تک روح سمٹ کر قلب اطہر میں آ جاتی ہے۔ تو پیغمبر کی وفات کے بعد پیغمبر کی روح کا جسد سے تعلق ختم نہیں ہوتا، لہذا پیغمبر کی بیوی پیغمبر کے نکاح سے نہیں نکلتی، وہ بیوی ہی رہتی ہے۔ اور نکاح کسی کی وفات کے بعد اس لیے ہوتا ہے وہ عورت بیوہ بن گئی، پیغمبر کی وفات کے بعد پیغمبر کی بیوی بیوی رہتی ہے، تو کسی کی بیوہ سے نکاح تو ہو سکتا ہے، کسی کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ 10 عقائد اور نظریات اہل السنت والجماعت احناف دیوبند کے ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں دلائل کے ساتھ پیش کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ازواج مطہرات امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کے نوکروں اور غلاموں میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارا حشر بھی انہی مبارک ہستیوں کے پیچھے کرے۔ اللہ انہی کی طفیل ہمیں بھی جنت میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں حلالی بیٹا بن کر اپنی روحانی ماؤں کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔